بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ قرآن مجید کا سورہ توبہ 9 نمبر کا سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر تلاوت کیا جاتا ہے، اور 114 سورے ہیں قرآن مجید میں، اور سورہ حمد سے لے کے سورہ والناس کی سین تک 113 سورے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیے جاتے ہیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ ایک سورہ توبہ جو ہے سورہ نمل میں آئی ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جو خط لکھا تھا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا وہ خط، اور وہ ابھی تک وہ خط جو ہے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور وہ سورہ نمل میں ہے۔ اس سے ٹوٹل 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، مگر سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بہت جلالی سورہ ہے، نواں سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھا جاتا ہے۔ مگر یہ ایک عجیب و غریب ایک چیز ہے، دیکھنے میں آئی ہے کہ قرآن مجید کو طیب و طاہر لوگ ہی چھو سکتے ہیں، بغیر وضو کے آپ کلام پاک اٹھا نہیں سکتے ہیں، اور وضو کر کے آپ اس کی تلاوت کیجئے، اس کے حروف پہ ہاتھ رکھیے اور اس کو جزدان میں رکھیے اور اس کو طاق میں رکھیے، پھر پڑھنے کے لیے اس کو اتاریے، بوسہ دیجیے، سر پہ رکھیے، وضو کیجیے اور پھر پڑھیے۔ مگر ایک آیت ایسی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر تیزی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے عام زندگی میں، اور سن 2019 کے آخری سے لے کر سن 2023 کے اس جنوری کے مہینے کے اندر، جس کی آج 11 تاریخ ہے، جتنی کثرت کے ساتھ یہ آیت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پڑھی گئی ہے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ کوئی آیت نہیں پڑھی گئی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر پڑھی گئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ صبح ملاقات ہوئی، رات کو فون کیا، پتہ چلا تدفین بھی ہو گئی، ارے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی کی خبر سنی کہ یہ ختم ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی سے ملاقات ہوئی، کسی کی خیریت دریافت ہوئی، ارے آپ کو خبر نہیں ہوئی، ان کا تو انتقال ہو گیا پچھلے ہفتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آیت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کہیں گے کلو نفس ذائقۃ الموت، تو آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس ذائقۃ الموت، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سے آپ آیتیں شروع کریں گے، سوائے سورہ توبہ جو نواں سورہ ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، جلالی سورہ ہے بہت۔ مگر یہ خاصہ ہے اس آیت کا جو قرآن مجید نے جس کو 3 مقامات پہ رقم کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جیسے ہی آپ خبر سنیں گے کسی کی، فوراً آپ کے لب سے یہی آیت کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے، میں اس وقت اگر میری قسمت میں ہوا تو میں واپس جاؤں گا اپنے گھر۔ ابھی جہاں میں باہر آیا ہوا ہوں، یہاں سے میں جاؤں گا پلٹ کر واپس جہاں سے میں آیا ہوں۔ واپس آدمی وہیں جاتا ہے جہاں سے آتا ہے، واپس۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم تیری ہی بارگاہ سے آئے ہیں، یعنی تیری ہی طرف سے آئے ہیں، اور پلٹ کر تیری ہی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو ہم جہاں سے آئے ہیں واپس ہمیں وہیں جانا ہے۔ تو ہم آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہاں سے آئے ہیں، یہاں جو آئے ہیں وہاں جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں جو آئے ہیں واپس وہاں جانے کے لیے آئے گئے جہاں سے ہم آئے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم مردے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے ذہن کو تیار کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہم اپنا سبق دہرانے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بے شک ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کر تیری ہی بارگاہ میں پلٹ کر ہمیں واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم مردہ کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ یہ نہیں، یہ تو ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور جب ہم کسی کے لیے ایصال کرتے ہیں تو ہم قرآن خوانی رکھتے ہیں۔ قرآن خوانی کے اوپر بھی ایک لمبی بحث ہے کہ یہ کی جائے یا نہ کی جائے، مجھے اس کے اوپر بحث نہیں ہے۔ آپ نے کوئی درخت بنایا، درخت بھی آپ نے بیج لگائی، درخت بنا، تناور درخت بنا، لوگ اس کے چھاؤں میں لیٹیں گے، سوئیں گے، آرام کریں گے، صدقہ جاریہ ہے آپ کو قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے، جب تک کہ حشر برپا نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی مسجد بنائی، جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی سبیل بنائی، کوئی پانی کا کوئی ایسا ذخیرہ کر کے چلے گئے ہیں کہ لوگ اس پہ پیاس بجھاتے ہیں، اس کا آپ کو اس کا اجر ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کوئی مدرسہ بنا دیا، آپ نے کوئی یونیورسٹی بنا دی، آپ نے کوئی مکان بنا کے کسی کو دے دیا، آپ نے کسی کو ملازمت پہ لگا دیا، جو اولاد صالح، یہ درخت، یہ ساری چیز صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک اس سے لوگ فیض حاصل کرتے رہیں گے، مثبت فیض، منفی نہیں، مثبت فیض حاصل کرتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال پہ درج ہوتا رہے گا۔ سورہ یاسین کی آیت میں موجود ہے، جو شخص مر جاتا ہے اپنے پیچھے جو اثر چھوڑے جاتا ہے، ہم قیامت تک اس کو تحریر کرتے جاتے ہیں، لکھا جائے۔ اگر انسانیت کی خدمت کے لیے کسی نے بھی کوئی اچھا کام کر کے گیا ہے تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں اس کا حساب کتاب لکھا جاتا رہے گا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، درخت لگانے کا ثواب ہے، سبیل بنانے کا ثواب ہے، مدرسہ بنانے کا ثواب ہے، ہاسپٹل بنانے کا ثواب ہے، مسجد بنانے کا یا کوئی عبادت گاہ بنانے کا ثواب ہے؟ کیا پارا پڑھنے کا ثواب نہیں ہوگا؟ جس کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو کیا ایک قرآن جیسی عظیم کتاب جو پہاڑ پہ نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر نور کو نہ لے لیتا؟ اسی لیے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلبی تھا، نوری تھا، نوری قلب تھا، تو نور نے نور کو لے لیا۔ اگر نور کی تجلی ایسی ہے کہ پہاڑ پہ نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ خاکی ہوتے تو کیا نور، قرآن نور ہے، نور خاک نور کو برداشت کرتا؟ نہیں کرتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نوری تھا اور قرآن مجید بھی نور ہے، نور نے نور کو لے لیا، نور علی نور، جیسے نور کے اوپر نور ہو اسی طرح سے۔ تو ایک پارا پڑھنے کا ایصال ثواب نہیں پہنچے گا، درخت کا پہنچے گا، مسجد کا پہنچے گا، پانی کی سبیل کا پہنچے گا، ایک گھر بنا کے دیا اس کا پہنچے گا، کسی کو ملازمت سے لگا دیا اس کا ثواب پہنچے گا، اولاد صالح چھوڑی اس کا ثواب پہنچے گا، کوئی ہاسپٹل تعمیر کر دیا اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو ایک قرآن مجید کا پارا پڑھنے کا ثواب اس مرنے والے کی روح کو نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا۔ بس یہاں پہ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ دراصل ہم مرنے والے کے لیے تو پڑھتے ہی ہیں اس سال کے لیے، مگر ہم اپنی یاد دہانی کے لیے، اب اپنے سبق کو دہرانے کے لیے بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا، کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے پہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ تو باقی رکھ، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا، آمین کہتے ہیں۔ بس فرق یہی ہے، صراط مستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں مرنے والے کے لیے نہیں، وہ تو چلا گیا دنیا سے، اپنے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں کہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا جس پہ تو نے نعمتیں تمام کی، نہ کہ ان کے راستے پہ جس پہ تو غضبناک ہوا ہے۔ یہ ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ ہم جب قرآن خوانی کرتے ہیں اور ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو اس کا ایصال ہم پہنچاتے ہیں فلاں ابن فلاں کی روح کو پہنچے، مگر ہم اپنے لیے ہی سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ صراط مستقیم پہ باقی رکھ جس پہ تو نے نعمتیں تمام کی ہیں، ان کے راستے پہ نہ چلا جس پہ تو غضبناک ہوا ہے۔ تو جب ہم یہ آیت کثرت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اور نہ جانے 2019 سے لے کے 2023 اور ابھی نیا وائرس آیا ہے شنگھائی میں اور بیجنگ میں، چائنا میں، آگے اللہ خیر کرے کیا ہونے والا ہے، کتنے لوگ، لاکھوں لوگ میں اجل بن گئے، مگر جب ہم کسی مومن کے لیے، کلمہ گو کے لیے، کسی
اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل مودت کے لیے سنتے ہیں کہ وہ انتقال کر گیا ہے، تو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے ہوئے ہم بے ساختہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا خیال ہے ارب خرب مرتبہ یہ آیت پڑھی گئی ہے جب سے کرونا آیا ہے، علمان الحفیظ، علمان الحفیظ، ارب خرب مرتبہ جو آیت کی تلاوت کی گئی ہے میرے حساب سے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں اس پہ باقی رہنے کی توفیق دے صراط مستقیم پر، اور ہمارا انجام ان کے ساتھ ہو جن پہ نعمتیں تمام ہوئی ہیں، ان کے راستے پہ جن پہ تو غضبناک ہوا ہے ان پہ ہمارا انجام نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کو کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ بتلا سکتے ہیں، میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔